السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر القرآن کے ان دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ تقریباً 112 تک کی آیات کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور 13 سے لے کر 117 تک کی آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت ابھی کیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی روش، ان لوگوں کے بہانے، ان لوگوں کی اسلام دشمنی، ان لوگوں کے کرتوت، یہ بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی روش پر نہ چلنا، اور ان لوگوں کے یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، جو اسلام مخالف کاروائیاں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور اس سے اجتناب کرو۔ اور ان کی جو باتیں وہ کہتے تھے اپنے لحاظ سے گمراہی پہ قائم رہنے کے لیے، ان باتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز اپنے ذہنوں میں پیوست کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے ان کے قول کے ساتھ رب العالمین تشریح کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اقوال تھے، یہ کرتوت تھے، یہ عقیدے تھے جس کی وجہ سے یہ برباد بھی ہوئے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب تو ہے ہی۔ ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس طرح نہ بن جاؤ۔ خاص کر گزشتہ کے جو آیات میں رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا
کہ ہر کوئی اپنا اپنا راگ الپ رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنتی، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی حال ہم مسلمانوں کے اندر آج ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی بتا رہا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح دوسروں کو غلط بتا رہا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ میں خوش ہے، اپنے اعتقادات میں خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے پاس جو رکھتا ہے اسی میں مگن، اسی میں خوش ہے۔ کوئی فرقہ وہ نہیں ہے جو کتاب و سنت کی طرف پلٹے اور جو وہ کتاب و سنت میں ہے صرف اس کو مانے، اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کے لیے لفظ وہابیت یا لفظ اہل الحدیث نہ فلاں یہ فلاں کہہ کے کیا کرتے ہیں، اس کو بھی فرقہ بنا کے سمجھتے ہیں تم الگ ہو ہم سب الگ ہیں، حالانکہ یہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ یہ صفاتی نام وہ ہے جب فرقے پیدا ہوئے تو ان فرقوں سے الگ ہونے کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں نے جس طرح منہج سلف کو اختیار کر کے اپنے آپ کو سلف اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا، یہ وہ دراصل دوسروں سے امتیاز اور دوسرے فرقے باطل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اختیار کیا گیا، نہ یہ کسی خاص زمین کی طرف منسوب ہے، نہ کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہے، نہ کسی خاص مفکر کی طرف منسوب ہے، نہ کسی خاص مدبر کی طرف، تدبر کرنے والے کی طرف کیا ہے منسوب ہے، بلکہ کسی بھی شخصیت اور جگہ کا نام نہیں، یہ سیدھے سیدھے کتاب و سنت کی طرف ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دراصل عقیدہ و منہج کا نام ہے۔ حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، شافعی امام شافعی کی طرف، مالکی امام مالک کی طرف، حنبلی امام احمد بن حنبل کی طرف، بریلوی احمد رضا خان بریلوی کی طرف، دیوبندی قاسم نانوتوی نے جو قائم کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے دیوبند کا جو مدرسہ ہے اس کی طرف، جگہ کی طرف، اور اسی طرح نقشبندیہ کی طرف، سہروردی شہاب الدین سہروردی کی طرف، چشتیہ کی طرف، ہر کوئی یا تو جگہ کا نام ہے یا تو انسانوں میں سے کسی انسان کا نام ہے۔ ان فرقوں سے مبرہ ہو کہ کتاب و سنت کی طرف پلٹو، کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کیا ہیں، کسی کلاس میں پڑھے ہوں تو اس حیثیت سے بتاتے ہیں نا جی فلاں کالج میں پڑھے ہیں، اس حیثیت سے بہت سے اسلاف نے اپنے آپ کو کیا ہے حنفی لکھا ہے، شافعی لکھا ہے۔ وہ اصل میں آج کے حنفی شافعی جیسا متعصب اور لے دے کے لکیر کے فقیر نہیں تھے، بلکہ وہ ان کلاسز میں پڑھے تھے یا ان کلاسز کو، ان اصولوں کو مانتے تھے، اس واسطے لکھا، ورنہ قرآن اور حدیث جب آتی تھی اور خلاف میں کوئی بات تھی تو وہ اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا، ایک جامد فرقہ بنا دیا۔ یہی کیفیت، اور اس میں اتنے زیادہ وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوئے، تلک امانیہم والا حال، کچھ بھی کر لو، زنا کر لو، کفر کر لو، شرک کر لو، بابا کے آگے جھک جاؤ، کبھی کیا ہے پیروں کے غلاظت اٹھا کے کھا لو، ننگے بابا شاہ فلاں شاہ سب کر لو، کچھ بھی کر لو، دراصل ہم تو کہیں جی جنتی ہیں کیونکہ ان کے فرقے میں ہیں۔ یہی چیز، یہی بد اعتقادی تھی جو ان لوگوں کو لے ڈوبی، یہی چیز ہمارے اندر بھی آ گئی، جس سے اللہ نے منع کرنے کے لیے ان کے تمام احوال رکھ دیے۔ اچھا اب دیکھیے جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی اس بات کی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے، سمجھنے کی نیت سے اگر پڑھیں گے تو اللہ ضرور سمجھ دے گا، ضد میں آ کر جواب دینے کی نیت سے، ضد میں آ کر اپنے آپ کو باطل پر رہتے ہوئے حق ثابت کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو یاد رکھیے پھر ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب سمجھنے کی نیت سے علل اعلان سب سے فرق سے مبرہ ہو کہ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، صراط مستقیم پر چلا، ان دعاؤں کے ساتھ اگر ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے تو کھل کر سامنے آ جائے گی یہ بات جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے۔
فرمایا کہ وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، ارے کچھ نہیں ہے جی عیسائیوں کے پاس، ہم ہی حق پر ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود، ارے یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے جی، علی شیء، کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ہی جنتی ہیں۔ اور مذاق کیا ہے اس میں سب سے اہم ترین، وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں حامل کتاب ہیں، دونوں کو اللہ نے نبی انبیاء بھیجا، رسول بھیجا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا علم دیا، لیکن بدبختوں نے اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے بجائے عصبیت میں آ گئے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے۔ اور فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح ایسی ہی باتیں دوسرے بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، الف با بھی نہیں جانتے اسلام کا، وہ بھی کیا ہے، ارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی۔ ہاں، اللہ کہتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ تمام چیزوں کا اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ آج کے لحاظ سے اس آیت کا اگر ہم آسان ترجمہ اور تشریح کر دیں اپنے الفاظ لگا کر، تو حالت یہی ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، بریلوی کہتے ہیں کہ اجی دیوبندیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی ہی بات ان لوگوں کی بھی ہے جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی جو عوام ہے نا بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، جو الف با بھی اسلام کا نہیں جانتے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کیا ہے، ہم جنتی ہیں جی، حالانکہ اس کے پاس تو کیا ہے، علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کم از کم کیا ہے، جھوٹے قصے روایتیں ہیں، وہ بھی نہیں معلوم ان کو۔ یہی حالت آج ہمارے گروہ بندیوں کی بھی ہے، ہر کوئی یہ الزام لگا رہا ہے۔ یہ اور مضحک خیز بات ہے، چاروں میں سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں سے کسی ایک کے اندر ہونا ضروری ہے امت کو، ورنہ تو کیا ہے، امام کی تقلید نہیں ہے تو جنت نہیں جائیں گے، یہ کہنے والے چاروں میں سے کوئی ایک، کیونکہ چاروں برحق ہیں، لیکن ماضی میں آپ دیکھیں گے تو یہ چاروں شدید ترین لڑائی اور کتابیں لکھے ہوئے ہیں کہ شافعی داخل نہیں ہوگا جنت میں، شافعی لکھا ہے کہ حنفی داخل نہیں ہوگا، حنفی علماء کو شافعیوں نے گالیاں دی ہیں، شافعی علماء نے حنفیوں کو گالیاں دی ہیں۔ جب چاروں حق پر تھے تو پھر لڑائی کس بات کی بھائی؟ پھر ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دیے تم؟ ایک دوسرے کو جہنمی کیوں بتلایا؟ تو اپنے قول میں سچے نہیں ہیں، یہی کہتے رہے۔ جب چاروں صحیح ہیں، چاروں میں سے ایک کو مانو، ہم کہتے ہیں چاروں میں سے ایک کو نہیں، چاروں صحیح ہے تو چاروں کو مانتے ہیں، چاروں کو ماننے والے ہی ہم ہیں۔ تم ایک کو ماننے کا دعویٰ کر کے ایک کو بھی نہیں مانتے ہو۔ یہی حالت اس وقت کی بھی تھی، یہودی اعلان کر رہے تھے کہ ہم یہودی ہیں، اس واسطے ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور نصرانیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہودی جو تعلیمات انجیل میں تھی، تورات میں تھی، اس کے صحیح پیروی کرنے والے نہیں تھے وہ، اگر ہوتے تو اللہ کے رسول کو مان لیتے۔ نصارہ بھی یہی معاملہ تھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ آئے ہی بشارت دینے کے لیے اللہ کے رسول کی، من بعد اسمہ احمد، خاص بشارتیں تھیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا۔ یہی حال جتنے فرقے ہیں جو آج کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے، دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے، ارے تم کسی ایک کو بھی مانو نا صحیح طور پر، ان کی طرف سے جو کچھ لکھی گئی ہیں اس میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہی ہیں، انہی کو مکمل مان لو۔ نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو ماننے والے ابو حنیفہ کو فقہ میں مانتے ہیں لیکن عقیدے میں مانتے نہیں، عقیدہ پورا چوپٹ، اشعری عقیدے کے ہیں، یعنی تو جہاں کہیں بھی موجود ہے، جو بھی موجود ہے کائنات میں سب کچھ اللہ ہے، یہی مانتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا ہی نہیں۔
پھر کائے کا اعلان کر رہے ہو جو تم عقیدے جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تمہارے نزدیک، ان کو پھر امام کیسے مانے تم؟ اگر امام مانتے ہو تو ان کے عقیدے کو بھی مان لو، جو سلف میں بالکل صحیح تھے، وہ سلف کے اعتقادات میں صحیح تھے وہ۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی ہوائی باتیں ہیں، اپنی خواہش کی باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرقے بندیاں جب عروج پہ آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ مساجد پہ بورڈ لگتے ہیں، یہ ہماری سنیوں کی مسجد ہے۔ سنی نہیں ہوتے وہ، اصل میں اہل بدعت کو اہل سنت بولتے ہیں وہ۔ تو یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہاں کیا ہے، فلاں نہیں آنا۔ کون لگاتے یہ؟ جب یہ فرقے بنتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالی 114 میں کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو منع کرے، اللہ کی مسجد میں آ کر اس کے نام کی بلندی اور اس کے ذکر کے لیے روکے، وسعی فی خرابیہا، اور اس میں دراصل بگاڑ پیدا کرے۔ خراب فساد کے معنی میں فساد برپا کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہی تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، لیکن ان بدبختوں نے تو کیا کیا؟ مسجدوں کو اپنے لیے اعلی کار بنا کے میں متولی تو متولی، یہ نہیں داخل ہونا وہ نہیں داخل ہونا، یہ اصول وہ اصول، حالانکہ خود سود خور ہے متولی، سود خور۔ لیکن عوام جو نماز کے لیے ذکر کے لیے آتے ہیں، اللہ کے بلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے کبریائی کے لیے آتے ہیں، ان پر حکومت چلانا، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ان کا مسئلہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے نہ دنیا میں کیا ہے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب دراصل کیا ہے، اوپر کی آیت سے یہ آیت دراصل ایک ربط نہیں شامل ہو رہا ہے کہ اس میں اور اس میں تعلق کیا ہے، کہ اچانک یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ مشرق اور مغرب سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم اپنا آپ کو پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کو تم اسی طرف پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت اعلیٰ اور علم والا ہے۔ تو یہاں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آگے چل کر پیش آنے والی تھی، خاص کر قبلے کی طرف رخ تبدیل ہونے والا تھا، اور اس پر جو ہنگامہ برپا ہونے والا تھا اس کی طرف گویا کہ پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ بدبختوں، سمتوں میں اللہ نہیں ہے، نشانیوں میں جو تم اپنے طور پر بنا لیے ہو اس میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اصل میں کتاب و سنت پر ہے۔ رسول جب تمہیں جو حکم دے وہ حکم فوری طور پر مان لینے میں ہے۔ اپنے طور پر تم نے جو نشانیاں بنا کے یہودیوں کی فلاں نشانی، عیسائیوں کی صلیب کی نشانی، بس صلیب کو ہی پہن لیا تو وہ تو کیا ہے، پکا عیسائی ہے، خواہ اس کے ساتھ وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ یہی حال بعد میں چل کر مسلمانوں میں بھی ہو گیا۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے بہت بڑی ٹوپی کے لیے۔ ٹوپی گویا کہ کیا ہے، نشانی ہے۔ ٹوپی تو نہرو بھی پہنتا ہے تو پکا مسلمان ہے۔ ٹوپی ایک زمانے میں ہندوستان کا اپنا کلچر کے اندر معاملہ تھا، بعد میں آگے چل کر کیا ہو گئی، وہ مسلمانوں کی ایک نشانی بن گئی۔ اس پر بڑی زیادہ کیا ضد کی بھی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اگر اس حیثیت سے جیسے ہم پہنتے ہیں اس حیثیت سے کیا ہے وہ ایک نشانی تسلیم کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس کے لیے نماز کی عبادت کو خاص کر لینا اور بغیر ٹوپی کی کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہ ہونے کا فتویٰ وغیرہ دینا، یہ جہالت ہے۔ یہی جاہل کاموں میں اہل کتاب پہلے پڑے ہوئے تھے۔ جو نشانیاں رب نے مقرر ہی نہیں کی، ان نشانیوں میں دین سمجھ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سمتوں میں اللہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف جو پھیرتا ہے وہی ہے، مغرب کی طرف۔ ارے بدبختو، اللہ نے جیسے حکم دیا اس حکم پر عمل کرنے میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج بیت المقدس میں جو کر رہا ہے اگر وہ کعبۃ اللہ کی طرف پھر جائے گا پھر تو کیا ہے،
وہ دراصل دین سے نکل گیا نہیں، اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے وہ جو پھیرا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اصل مسجدوں میں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے کھلی رکھی جائے۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تم اس پر بورڈ لگاؤ یا منع کرو۔ اور جو لوگ منع کرتے ہیں نا جی، ڈر جانا چاہیے ان کو، کیونکہ رب نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ ومن اظلم، افعل کا صیغہ استعمال کیا، خالی یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظلم کرتا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے اللہ کے بندوں کو روکے، یا اس کا نام اور اس کا ذکر کرنے سے اس میں روکے، اور وسعی فی خرابیہا، خاص طور پر کوشش میں لگا رہے اس کے ویرانے کی، اس میں فساد کی۔ بھائی لوگوں کو جب روکا جائے گا، مسجد میں لوگ کم ہوں گے نا جی، کم ہوں گے تو وہی تو ویرانی ہے۔ مسجد کی ویرانی یہ نہیں ہے کہ پرانی ہو مسجد، مسجد کی ویرانی یہ نہیں ہے کہ بوسیدہ ہو گئی اس کی عمارت، مسجد کی ویرانی یہ نہیں ہے کہ اس کے دیواروں سے پانی ٹپک رہا ہے، نہ نہ نہ، مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ مسجد میں نمازیوں کی کمی ہو جائے، وہی ویرانی ہے۔ تو خراب کا مطلب یہاں پر بمعنی وہ خراب نہیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہاں فساد اور ویرانی کا مطلب ہے۔ تو کوشش کرے کہ مساجد میں لوگ کم ہو جائیں۔ جو لوگ بدبخت ہو کر کیا ہیں، مساجد میں آنے والوں کو روکیں گے، وہ مسلمان ہیں خاص طور پر، ان لوگوں کو روکیں گے تو یاد رکھیے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ذمہ دار مسجد کے بنتے ہیں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے تحت یہ لوگ جب بھی داخل ہوں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے مسجد کے اندر، کیونکہ اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا۔ اب وہاں معاملہ کس مسجد کی طرف تھا جب اترا تھا؟ وہ فتح مکہ میں آ کر کعبۃ اللہ کی جو رکھوالی ہوئی تھی نا، اس سے پہلے کی آیات کے تعلق سے تھا کہ اللہ نے مکے کا متولی تمہیں بنایا ہے، بدبختو تم اللہ کے رسول و صحابہ کو عمرہ اور حج سے روکتے ہو، تمہیں تو ڈرنا چاہیے۔ اس طرف اشارہ تھا مشرکین کا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے بدبختوں کے لیے ہی رسوائی ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ آج بھی انہی لوگوں کے لیے اللہ نے خاص طور پر کہہ رہا ہے، جو لوگ مساجد میں بورڈ لگا کر اللہ کے بندوں کو، اللہ کی توحید کے ماننے والے بندوں کو روکتے ہیں مساجد کے اندر، بہت بڑا ظلم ہے جو کر رہے ہیں، بہت بڑی گمراہی ہے جو مول لے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، جو بھی ہیں جتنے سمت ہیں سب اللہ کے ہیں۔ اور ہر جگہ تم اللہ کو پاؤ گے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کو پاؤ گے، اللہ کے علم کو، اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ انہی آیتوں سے صوفیہ اور بدبخت وحدت الوجود کے ماننے والوں نے کیا ہے، یہ دلیل لے لی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ ہر طرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی پاؤ گے، تو اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت اعلی اور علم والا ہے۔ فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بعض لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹا قرار دے دیا، سبحانہ ہرگز بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، کل لہ قانتون، اور زمین کی کل اسی کے زیر فرمان ہے، قانت بن کے کھڑی ہوئی ہے، گویا کہ کیا فرما برداری میں وہ کانپ رہی ہے۔ اور بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بغیر مثال کے وہی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کسی کام کا ہونا طے پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے صرف اتنا کافی ہے، یقول لہ کن، کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ یہ رب کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر صیغہ کیا ہے، خاص طور پر
نصارہ کی طرف پھیر دیا گیا، ان کے عقائد کو کیا جھنجھوڑا گیا۔ بدبختوں، کتنا صاف ستھرا عقیدہ لے کے حضرت عیسیٰ تمہارے درمیان آئے تھے، لیکن تم نے انہی کو خدا کا بیٹا بنا کر اپنے اعتقاد کا بگاڑ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین بھی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الکم البنات ولکم البنون، ارے بدبختو، خود کے لیے تو بیٹے چاہتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں رکھ چھوڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اللہ نے اولاد بنائی ہی نہیں۔ آسمان، زمین، اولیاء، صلحاء، عباد، زہاد، انبیاء، عیسیٰ، موسیٰ، عزیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ بس سب کو اللہ نے بنایا، کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ سب کو اللہ نے کیا بنایا؟ مخلوق بنایا، اور اس کا اختیار کامل اور کلی کیا ہے؟ یقول لہ کن، جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، کہ ہو جاتی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ کے تحت درس بخاری کا جو سلسلہ MSLI لائیو TV کے ذریعے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل پیش خدمت ہے، اس میں ہم نے گزشتہ کے درس میں 46 حدیث پڑھی، جس کا خلاصہ اور اہم نکات انشاءاللہ میں اس ایپیسوڈ میں، اس درس میں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حسب وعدہ ہم پہلے اس حدیث کی تشریح اور نکات کو دیکھ لیں گے، پھر اگلی حدیث کی طرف بڑھیں گے۔ جو حدیث ہم نے آخری پڑھی تھی، وہ حدیث جس میں طلحہ بن عبید اللہ یہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، من اہل نجد، یہ نجد والے تھے، صحابی جو آئے تھے، اور یہ دراصل کچھ گنگنا رہے تھے، کچھ بول رہے تھے، اور نشانی کے اعتبار سے مسافر کی نشانی لگ رہی تھی، پراگندہ بال تھے، ثائر الرأس، نسمع دوی صوتی، کچھ ایسا لگ رہا تھا کچھ بول رہے ہیں لیکن الفاظ واضح نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعد میں آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یعنی وہ اس حیثیت سے ایسے شوق اور ذوق کے ساتھ آئے کہ وہ پوچھتے پھر رہے تھے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں صحیح طور پر کون بتائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کیونکہ بادیہ نشین جو ہوتے ہیں، دور سے جو آتے ہیں، ان کا ذوق شوق، ان کے حرکات و سکنات ایسے ہوتی ہیں کہ شہر والے عموماً نوٹ کر لیتے ہیں۔
تو یہی حالت تھی کہ وہ جب آئے تھے تو اسی واسطے راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ بول رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، یہاں تک کہ وہ قریب آئے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، جب آئے تو واضح ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی رحم دلی کے ساتھ ان کے اس فعل پر کوئی بھی اعتراض کیے بغیر اسلام سکھانا شروع کیا، اور بتایا کہ دیکھو اسلام میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ تم مسلمان ہونے کے بعد 5 وقتہ نماز رات دن کے اندر 5 صلوات فی الیوم واللیلہ تم پر فرض ہے۔ اب اس صحابی کے پوچھنے کا جو انداز تھا وہ بڑا یونیک تھا، جو بتا رہا تھا کہ صحابی بڑے سچے اور کھرے ہیں، جو کہیں گے کر گزریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ حل علیہ غیرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو آپ نے کہہ دیا، اب دراصل میں تو زندگی بھر 5 نمازیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے اوپر تو کچھ نہیں نا مجھ پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، دیکھو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، ہاں تم نوافل پڑھنا چاہو تو نوافل پڑھ سکتے ہو۔ تو اس میں بات اچھی طرح بات سمجھ آ گئی کہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ اسی واسطے علماء اسلام کے اندر بڑا اختلاف ہے، حتیٰ کہ وطر کے واجب ہونے پر بھی ہم واجب الوطر کہتے ہیں عمومی طور پر، جبکہ واجب بھی فرض ہی کا ایک زمرہ ہے، فرض ہی کے ایک درجے میں آتا ہے۔ تو علماء اسلام نے اس پر گفتگو کی ہے کہ جب ہر ایک چیز نوافل میں آ گئی تو یہ واجب الوطر کیسے ہو گئی؟ صحیح ترین بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے۔ بہرکیف اس حیثیت سے، یعنی اس لفظ سے کہ اس کے اوپر تجھ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے نمازوں میں سوائے یہ کہ نوافل، تو معلوم ہو گیا کہ سنت مؤکدہ ہوں، سنن رواتب ہوں، 12 رکعت ہوں، یا عصر سے پہلے کے 4 رکعت، یہ تمام کا ایک نام اگر ہو سکتا ہے تو وہ تطوع، نفل۔ پھر نوافل میں درجات ہیں، دیکھا جائے تو ہر نماز نفل ہی ہے فرض کے علاوہ۔ ہاں نوافل میں درجات ہیں، کسی کو اللہ کے رسول نے ہمیشگی کے ساتھ پڑھا، کسی کو کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کسی کو خاص طور پر کوئی فضیلت بتا دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رمضان کے روزے اس کو لازم پکڑنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حل علیہ غیرہ، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع۔ معلوم ہوا کہ کیا وہ عاشورہ کا روزہ ہو، خواہ وہ آ کر جمعرات کا ہو، پیر کا ہو، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کا روزہ رکھتے تھے، تمام روزے جو بھی ہیں سب نوافل کے اندر آتے ہیں، ہاں درجات الگ الگ ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے اپنے مال میں۔ اب اس کی تفاصیل نہیں آئی ہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے اس کے علاوہ نہیں ہے، تو معلوم ہو رہا ہے اس بارے میں پورا نوٹس انہیں دیا جا چکا تھا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کیا کرنا، تو انہوں نے یہی پوچھا کہ حل علیہ غیرہا، دیکھو اس کے علاوہ کچھ ہے مجھ پر صدقات میں؟ فرمایا کہ نہیں، اس کے علاوہ جو بھی دینا ہے وہ نفل صدقے ہیں، یہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اب وہ دراصل پلٹے تو وہ صحابی یہ کہتے ہوئے پلٹے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا کہ ایسے کھڑے تھے وہ کہ اس واسطے ہی پوچھ رہے تھے اس کے اوپر کچھ ہے، اس کے اوپر کچھ ہے، کیونکہ جو آپ کہیں گے اسے میں پوری ایمانداری سے کروں گا پوری زندگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سن کر انہیں کچھ کہنے کے بجائے صحابہ کی طرف، یعنی صحابہ کو یہ اعلان کیا یا صحابہ کو یہ بات بتائی کہ افلح ان صدق، اگر انہوں نے جو کہا اس پر قائم رہے، اس پر سچائی کے ساتھ رہے، وہ ارکان اسلام کو پورا کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے۔
بعض لوگ ہمیشہ کیا ہے جی، نجدی نجدی کہہ کے محمد بن عبد الوہاب جو نجد کے تھے ان کے بارے میں ہمیشہ غلط الفاظ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیلنٹ ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایک نجد ہی کا شخص ہے جو آ کے یہ سوال کر کے جنت کی سرٹیفکیٹ لے کے نکل گئے، حالانکہ اچھی طرح معلوم ہے بدبختوں کو کہ جو نجد کے اندر شرور و فتن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجد الگ ہے جو عراق کا نجد تھا۔ آج جو نجد ہم کہتے ہیں جہاں وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے، وہ نجد تو اس وقت تھا ہی نہیں، اسے نجد کہتے ہی نہیں تھے۔ جو نجد ہے جس پر حدیث میں آیا ہے وہ کوفہ ہے، جو آج کا موجودہ کوفہ ہے وہ نجد ہے، لیکن نجد کا لفظ لے کر آج جو نجد بن گیا ہے اس طرف انہوں نے نسبت کر کے ان بدبختوں نے بہت سی لعن طعن کی ہیں اور احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اگر نجد کے شرور و فتن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے تو یہ بھی تو آیا ہے کہ اتنے سادہ لوگ، ایسے لوگ بھی تھے وہاں پر جو آئے اور سچائی کے ساتھ اعلان کیا، اور اللہ کے رسول نے صاف اعلان کر دیا ان کے بارے میں کہ صدقہ افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گئے اگر یہ اپنی بات میں سچ رہے، اپنی بات میں پکے رہے۔ تو اب آئیے اگلے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھے ہیں، باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کے ساتھ حاضری دینا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ کیوں ایک ایک پوائنٹ کر کے امام بخاری لا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ان بدبختوں نے جو فتنہ پھیلایا، مرجئہ اور اس طرح کے لوگوں نے، تو اس کی تردید میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایک حدیث جو ان کے حدیث کے ذخیرے میں انہیں نظر آئی وہ سب کے سب جس میں اشارہ بھی پایا جاتا لا لیے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے چھوٹے عمل کو بھی اللہ کے رسول نے لفظ ایمان سے تعبیر کیا، تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ اتباع جنازہ یعنی اس کے پیچھے چلنا، ساتھ جانا، یہ کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اس پر کتنا بڑا ثواب ہے، اور اس کو اللہ کے رسول نے لفظ ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ تو جو لوگ بڑے بڑے عمل ایمان میں داخل نہیں کہتے ہیں تو ان کے لیے تو صاف کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہ عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ حدثنا احمد بن عبد اللہ بن علی المنجوفی قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ ہم سے احمد بن عبداللہ بن علی منجوفی نے بیان کیا، اور کہا ہم سے روح نے بیان کیا، کہا روح نے ہم سے عوف نے بیان کیا، اور انہوں نے حسن بصری اور محمد بن سیرین سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت تک ساتھ رہے تو وہ 2 قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ قیراط، اور فرمایا قیراط کیا ہے؟ یہ قیراط اتنا بڑا ہے جیسے احد کا پہاڑ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے دیکھیے، جنازے کے ساتھ جانا اور تدفین تک رہنا۔
2 قیرات، اور یہ 1 قیرات کا ثواب جو ہے نا وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے۔ 1 قیرات، 1 قیرات بھی 1 احد پہاڑ کے برابر، تدفین تک رہے تو اس کے لیے 2 احد پہاڑ کے برابر کا ثواب۔ اور روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن انہوں نے بھی روایت کیا ہے، دوسری سند بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے عوف نے بیان کیا، اور انہوں نے محمد ابن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ اگلی روایت میں ہے جو ابھی بیان ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ابواب میں ایمان اور اسلام کی تفصیل بتاتے ہوئے زکوٰۃ کی فرضیت کو قرآن شریف سے ثابت کرتے ہوئے بتلایا کہ ایمان یہ صرف قول کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی ایمان ہے، جنازے کی اتباع کرنا اور ساتھ رہنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ جو لوگ فرائض دین کو ایمان سے الگ قرار دیتے ہیں ان کا قول درست نہیں ہے۔ حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے اس کا نام دراصل ضمام بن ثعلبہ آیا ہے۔ نجد کے علاقے میں جو شخص آئے تھے نجد سے، ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا حدیث کے اوپر جو ہم نے 45 حدیث میں پڑھا، 46 حدیث میں جو پڑھا، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا نام ضمام بن ثعلبہ تھا، جو دراصل کیا ہے نجد سے آئے تھے۔ اور اسی طرح اب حدیث میں جو بتلایا گیا اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں ہم۔ فرمایا کہ من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين۔ یا رب کتنا بڑا ثواب ہے، دیکھیے آج ہم کیسے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے تھوڑا سا کام ہے، فلاں ہے، جنازے میں شامل نہیں ہوتے، حالانکہ ایک جنازے میں شامل ہو گئے اور تدفین تک رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 قیرات، اور فرمایا کہ کل قیرات مثل احد، احد پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ومن صلی علیہ، خالی نماز کو آیا، نماز جنازہ پڑھ کے نکل گیا، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ 1 قیرات کا ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث میں صاف طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں ساتھ ہونا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو لفظ ایمان اس کے لیے آیا ہے، یعنی اس واسطے نہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے آیا ہو، وہاں پر بات رکھنے کے لیے آیا ہو اور یہ رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے لیے خاص طور پر آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید لے کے آیا، تو اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے۔ 2 قیرات کا، مسلمانوں یہ بہترین مواقع ہیں جو کم وقت میں کم عمل میں بہت زیادہ ثواب کمانے کے مواقع ہیں۔ ان مواقع کو صرف وہی چھوڑ سکتا ہے جو دراصل کیا ہے؟ ثواب کی اہمیت کو نہ جانتا ہو یا کسل مندی اور سستی اتنی بڑھ جائے کہ اس طرح کے بہترین آفرز کو بھی وہ چھوڑ دے۔ وہی دنیا کے معاملے میں کوئی آفر لگتا ہے تو انسان دوڑ کے بھاگ کے جاتا ہے اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کسی طرح آفر مل جائے، کیونکہ یہ آفر پھر نہیں ملے گا بھائی، یہ آفر بھی پھر نہیں ملے گا۔ دیکھیے اب کوئی انسان کا مرنا اور وہ آپ کے علم میں آنا، یہ دراصل کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، یہ اللہ نے موقع فراہم کر دیا، تب کہیں جا کے کیا ہے آپ جا سکتے ہیں نا جی۔ ثواب کے لیے کسی انسان کو مار کر تو مردہ کر کے تو نہیں جا سکتے نا، لیکن تو یہ اللہ نے ایک موقع دے دیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں کی وفات ہو گئی، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ گولڈن اپرچونٹی ہے، آفر، وہ بھی 2 قیرات کا۔
اب جنازے میں رہو، تدفین تک رہو، 2 قرات لے جاؤ، یا صرف نماز پڑھ لو تو بھی 1 قرات ثواب ہے تمہارے لیے، اور ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اب کسی کو دین سے بے رغبتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے اجر کیا چیز ہے، اور کل قیامت کے دن ایک نیکی کو کیسے ترسے گا بندہ، وہ تو چھوڑے، لیکن جن کو معلوم ہے وہ کیسے چھوڑے گا؟ دوڑے گا، بھاگے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام، عمل، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں حدیث لانے سے پہلے، خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو۔ ہاں، ایسے عمل بھی ہو جاتے ہیں جس سے ایمان کل کا کل مٹ جاتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اس واسطے انہوں نے باب باندھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وقال ابراہیم تیمی ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه ما منهم احد یقول انه علی ایمان جبرائیل ومیکائیل ویذکر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ باب جب باندھتے ہیں اقوال صحابہ سے یا حدیث سے یا قرآن سے اس کی تشریح جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں کرتے ہیں، تو اسی طرح باب باندھا ہے خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، مومن کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے اعمال غارت ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی کہتے ہیں، یعنی واس کرتے ہوئے بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گفتار و کردار کو جب ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں شریعت کے جھٹلانے والے کافروں سے نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا قول میرا عمل، اس حیثیت سے تھوڑا سا عمل اور قول میں تضاد ہوتا ہے نا، اس سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کل قیامت کے دن کافر نہ قرار، یعنی کہ رب العالمین نے انہیں اتنی بڑی دولت دی تھی، تابعین میں سے ہیں، بڑے عمل میں سے عمل والے ہیں، صالح ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے میرے اعمال اور میرے قول اور عمل کے تضاد کا، یا میں جو کہتا ہوں اس پر پورا عمل نہیں کرتا ہوں کہ کل میں کافر اور جھوٹا قرار دیا جاؤں۔ اور اسی طرح وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسی، میں اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ یا 30 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملا، ہر صحابی نفاق کے معاملے میں اپنے آپ سے ڈر رہا تھا، ہر صحابی کو میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا۔ یا رب، صحابہ نفاق سے ڈر رہے تھے اور آج ہم نفاق سے مبرہ ہیں، تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ اور اسی طرح حسن بصری سے منقول ہے وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ،
اور منافق صرف وہی نفاق سے نہیں ڈرتا، نفاق سے امن میں جو رہتا ہے، مجھے کوئی نفاق کیسے ٹچ کر سکتا ہے، میں تو بڑا مسلمان ہوں، پکا سچا ہوں، وہ نفاق والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ لقول اللہ تعالی ولم يصروا على ما فعلوا، کہتے ہیں کہ اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر وہ اصرار نہیں کرتے۔ کون؟ اللہ والے بندے۔ ہر معاملے میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی صحابہ تابعین اس طرح اپنے آپ سے ڈرتے تھے، اس طرح اپنے آپ کو تربیت دیتے تھے۔ کبھی اپنے عمل پر فخر نہیں ہوا کرتا تھا ان کو، کبھی اپنے اعمال پر انہیں فخر نہیں ہوتا تھا، کبھی اپنے اعمال پر انہیں یہ نہیں دل کہتا تھا کہ میں نے بہت بڑا عمل کر لیا، میں تو تابعی ہوں، میں تو صحابی ہوں، میں تو جنتی ہوں۔ کبھی اس پر انہوں نے کیا نہیں کیا، لوگوں کے پاس اس طرح کے الفاظ نہیں کہے۔ آج ہمارے گناہوں میں، سیاہ کاریوں میں سب سے بڑھ کر ہماری زندگیاں ہوتے ہوئے ہم کہتے نہیں تھکتے ہیں میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں، میں فلاں ہوں، اور دوسرے لوگوں پر ہم لان تان کرتے ہوئے نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں جو ابھی بیان کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہاں تک کہ فرمایا کہ صرف نفاق سے بے خوف تو منافق ہی ہو سکتا ہے۔ نفاق سے خوف کھانا، ڈرتے رہنا کہیں میرے ایمان کو نفاق تو نہیں لگ گیا، میرے ایمان میں نفاق تو نہیں آ گیا، یہ ڈرتے رہنا صحابہ کا بھی عمل تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نفاق سے ڈرتا رہتا ہے وہی مومن ہے۔ تو آج ہم کتنا اپنے آپ سے نفاق سے ڈرتے ہیں، دیکھیے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ جس کے پاس مال ہوگا چوری کا ڈر بھی اسی کو تو ہوگا، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اسے چور کا ڈر کیا ہوگا؟ ہے ہی کیا اس کے پاس سے چور لے جائے؟ وہی حالت جس کے پاس ایمان ہوگا اسے ہی نفاق کا کیا ڈر ہوگا کہ کہیں نفاق نہ لگ جائے میرے ایمان کو۔ جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہی نہیں ہے اسے نفاق کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا نفاق آئے گا اس کے اندر؟ تو آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا، جب ہمارے ایمان ہی نہیں ہے دل میں تو نفاق کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ وہ صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، وہ اللہ والے تھے جن کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کا خزانہ تھا۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا وہ حصہ جس میں مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے کس طرح نبر آزما ہوتے ہیں، اور کس حکمت عملی سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلتے ہیں، یہ باتیں زیر بحث تھی۔ اور آخری میں نے بتایا تھا کہ ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم ترین منصوبے بنائے۔ پہلا، جو قبائل اطراف مدینہ میں تھے یا وہاں سے گزرتے تھے یا ایسا تھا کہ مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے معاہدہ کیا، اگریمنٹ کی، صلح کی۔
باوجود ان کے مذاہب بالکل الگ تھے، باوجود وہ لوگ اپنے اپنے قبائلی زندگی میں تھے، کافر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اس حیثیت سے وہ اطراف کے اعتبار سے اگر محفوظ ہو جاتے تو بیرونی خطرات کو پورا فوکس کر سکتے تھے، اور وہاں کے جو بھی وہ لوگ منصوبہ بنا کے آتے ہیں ان کو توڑ سکتے تھے، ان سے مقابلہ کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر مذہب نہیں دیکھا، بلکہ یہاں پر انسانیت کے ناطے سب کو ملایا اور سب سے اگریمنٹ کی، اور انہیں بتایا کہ دیکھیے ہمارے سے معاہدہ کرو اور ہمارے ساتھ دوستی نبھاؤ، اور ہم تمہاری بھی مدد کریں گے اگر تم پر مشکل آئے گی، اور ہم پر مشکل آئے گی تو تم ہماری بھی مدد کرنا۔ اس طرح ایک بانڈ، ایک معاہدہ تیار ہو گیا، جس سے سب سے بڑی مدد مسلمانوں کو اس حیثیت سے ملے کہ اپنے اندرونی دشمنوں اور اطراف و اکناف سے محفوظ ہو گئے۔ دوسرا جو منصوبہ تھا وہ تھا اطراف مدینہ میں گشتی طور پر دستے بھیجنا، یعنی پوری احتیاط کے ساتھ ہمیشہ 24 گھنٹے مسلمان تیار بھی رہیں اور گہری نگاہ بھی رکھیں۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ بہت ہی اہم قابل ذکر ہے کہ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں سے اگریمنٹ کی، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جنگ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ایک معاہدہ اسی طرح جو اطراف میں بسنے والا قبیلہ تھا جوہینہ، اس سے بھی کیا، جو ان کی جو آبادی تھی، یہ لوگ مدینے کے صرف 50 یا 40 میل کے فاصلے پر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بھی معاہدہ کیا۔ اور دوسرا، چھوٹے چھوٹے جنگی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی نگرانی کے طور پر گشتی جماعتیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے کہ تم ہمیشہ اطراف و اکناف میں دیکھتے رہو کہ کہیں کوئی مسلح لشکر تو نہیں آ رہا ہے مدینے کو حملہ کرنے کے لیے، جسے تاریخ میں سرایا یا غزوات کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا۔ سرایا اور غزوات کیا تھے؟ اس حیثیت سے آپ دیکھیں، جنگ کی اجازت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کی جنگی لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ تو اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا۔ تو مدینے کے گرد و پیش کے راستوں میں عموماً اور مکے کے راستوں میں خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نظر رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور احوال کا بھی پتہ چلانے کے لیے اللہ کے رسول بھیجا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح مدینے کے جو اطراف میں مشرکین یہود اور بدو تھے، ان کو بھی دراصل یہ ایک احساس دلایا جاتا تھا کہ اب ایک مسلمان قوم یہاں آباد ہو چکی ہے، اور یہ اپنے عقیدے میں پختگی کے ساتھ ساتھ جنگ کے اعتبار سے بھی مضبوط ہیں۔ یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ ان پر جب چاہے آپ تلوار اٹھا کے آ جائیں یا مشرکین سے مل جائیں، جبکہ ان کا اپنا ایک فوجی دستہ ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، ان کی اپنی ایک قیادت ہے، یہ دراصل ان کو معلوم ہو جائے۔ عموماً سریہ کی جمع سرایا ہے، اور غزوے کی جمع غزوات ہے۔ یہ استعمال عموماً ان پر ہوتا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو بھیجتے اور خود شامل نہیں ہوتے تو وہ سریہ کہلاتا، اور جس میں اللہ کے رسول خود شامل ہوتے وہ غزوہ کہلاتا۔
یہ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی بتایا ہے، یا اگر دوسری تعریف بھی کی ہے، وہ یہ کہ چھوٹی جماعت ہوتی تو اسے ہم سریہ کہتے تھے، بڑی جماعت ہوتی تو اسے ہم غزوہ کہتے تھے۔ لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلی تعریف صحیح ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتے وہ سریہ کہلاتا تھا، اور جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے وہ غزوہ کہلاتا تھا۔ ادھر مشرکین کو اس معاملے میں سب سے زیادہ اس وقت معلوم ہوا جب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مدینے میں بسنے کے بعد مسلمان اپنے اندرونی کام میں لگے رہیں گے، ہم پر توجہ نہ دیں گے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ مسلمان ماشاء اللہ ایک ایسی اقتدار اور ایسی قیادت کے ساتھ آئے ہیں جس میں تدبیر بھی ہے، تقدیر بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنے سپاہی بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، بیرونی طور پر بھی مستحکم مدینہ ہے، اندرونی طور پر بھی مستحکم مدینہ ہے، تو تب جا کے انہیں احساس ہوا کہ اب دراصل اتنا معاملہ آسان نہیں ہے جیسا کہ سمجھ رہے تھے کہ چند لوگوں کو جمع کر لیں گے اور مدینے پہ حملہ کر لیں گے، بلکہ یہ ان کی حماقت تھی جس میں وہ اور دھستے چلے گئے۔ اور خاص کر اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر، کیونکہ یہیں سے مدینے سے ہی ان کے زیادہ تر قافلے جاتے تھے، تو اس حیثیت سے بھی ان کو سب سے بڑا رنج بھی تھا، اور ساتھ میں ان لوگوں کے اندر جوش مار رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ مسلمانوں کو مٹا کر دم لیں۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ مٹ جائیں گے لیکن اسلام اب قیامت تک نہیں مٹے گا۔ تو جو سرایہ خاص طور پر غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے، ان میں مشہور ترین جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سریہ ہوا جس کا نام تھا سریہ سیف البحر، یہ رمضان المبارک 1 ہجری اس میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا، اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے میں تقریباً 300 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان عیس نام کے ایک جگہ پر اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے سے آمنا سامنا ہو گیا، اور فریقین جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن قبیلہ جوہینہ اور اس کا سردار مجدی بن عمر نے فریقین کے طرف سے دوستی آگے بڑھائی اور دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی، اور حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود باندھا تھا، اور اس کا رنگ سفید تھا، اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرا سریہ رابخ کہلاتا ہے، جو شوال 1 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب مہاجرین کے ساتھ سواروں کا ایک دستہ دے کر روانہ فرمایا، جس کے سردار عبیدہ بن حارث تھے۔ رابخ کی وادی میں ابو سفیان سے ٹکراؤ ہو گیا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے پہ تیر چلائے، لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمر اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ اسی مقصد سے نکلے تھے کہ کہیں مسلمان مل جائیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو ادھر جب آ رہے تھے عبیدہ بن حارث، تو اس واسطے ان لوگوں کو موقع مل گیا، اللہ نے راہیں کھول دی۔ یہ دراصل مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے مکے میں، لیکن جیسے ہی موقع ملا اس لشکر میں شامل ہو گئے۔
اور ابو عبیدہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے جس کا رنگ سفید تھا، اور علمبردار حضرت مصطح بن اسامہ بن عبد المطلب تھے، حضرت مصطح بن اساسہ بن عبد المطلب بن عبد مناف تھے۔ اسی طرح تیسرا جو سریہ ہوا وہ خرار کے نام سے جانا جاتا ہے، ذی قاعدہ کے اندر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت جو سریہ کا امیر جن کو بنا اس جماعت کا، وہ سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا، اور انہی 20 آدمیوں کے کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے، تو یہ لوگ واپس آ گئے، لیکن اس سریے کا علم بھی سفید تھا، اور علم بردار جو تھے حضرت مقداد بن عمرو تھے۔ اور اسی طرح غزوہ ودان یہ بھی پیش آیا سفر 2 ہجری میں۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریک ہوئے، اس کے واسطے ہم سریہ نہیں غزوہ کہہ سکتے ہیں۔ اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنایا تھا، اپنا قائم مقام امیر نائب بنایا تھا، اور مہم کا مقصد یہ تھا کہ ایک قافلے کو روکنا تھا جو قریش سے نکلا تھا، جو ودان تک پہنچنے والا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اور اسی غزوے میں آپ نے بنو ضمرہ کے سردار عمرو بن مخشی سے بھی حلیفانہ طور پر، دوستانہ طور پر معاہدہ کیا، اور پھر واپس آ گئے۔ یہ بنو ضمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ معاہدے کی اگریمنٹ کیسے ہوتی تھی وہ بھی سیرت نگاروں نے ثبت کیا ہے۔ اب جب بنو ضمرہ سے تحریر ہوئی تو یوں لکھا گیا کہ بنو ضمرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ان کے لیے ہے کہ لوگ اپنے جان اور اپنے مال کے بارے میں مامون رہیں گے، اور جو ان پر لڑائی کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اللہ ہے کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے، یعنی ہمارے خلاف، ورنہ ان کے خلاف کوئی کرے گا تو ہم بھی اس میں سپورٹ کریں گے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ سمندر ان کو تر نہ کرے، یعنی سمندر ان تک نہ پہنچ جائے، یعنی معنی یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہی آواز دیں گے تو یہ بھی آنا پڑے گا۔ یعنی سب سے یہی ایک شیڈول کہ اگر آپ پر حملہ ہو تو ہم سپورٹ کریں گے، اور ہم پر حملہ ہو تو آپ سپورٹ کرنا ہے۔ اور یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اور 15 دن مدینے سے باہر رہے، اور اس وقت نائب تھے مدینے کے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بنا کر باہر نکلے تھے، اور یہ فوجی مہم جس کا پرچم بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت حمزہ اس جھنڈے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح 5واں غزوہ وہ تھا جو غزوہ بؤات، یہ ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس کا مقصد بھی قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اطراف میں جو ایک پہاڑ کا نام ہے وہاں پر مقام بوات تک پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں پر بھی معاملہ کچھ نہیں پیش آیا، اور اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پہلے سعد بن عبادہ کو، اب اس بار مدینے کے امیر جو بنے تھے وہ سعد بن معاذ کو، اور پرچم وہ بھی سفید ہی تھا، اور اس کو اٹھانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔
اور اسی طرح چھٹا جو غزوہ ہوا وہ غزوہ صفوان ہے، ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جعفر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی جو چراگاہ تھی وہاں پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی، کچھ جانور لوٹ کر لے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز نے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی تیز رفتاری سے بھاگے، جس کی وجہ سے وہ بچ نکلے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں تک پہنچے تھے۔ اور اس غزوے کے دوران بھی مدینے کی عمارت زید بن حارثہ کو سونپی گئی تھی اور علم سفید ہی تھا، اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ 7واں غزوہ ہوا ذی العشیرہ، یہ جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ کے درمیان ہوا 2 ہجری میں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی روانگی پر مجبور نہیں کیا، جو آنا چاہتے تھے وہ آئیں، اور سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اور اس لیے 200 لوگ سواری صرف 30، تو اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود اس کا بھی یہی تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا، اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے تعاقب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ایک قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا۔ جب معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو گرفتار کرنا چاہا۔ جب جاتے وقت تعاقب کیا، اس وقت تو چھوٹ نکلا، جب آتے وقت پھر اس کو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو بھی بچ نکلا۔ لیکن یہی وہ قافلہ ہے جس کی وجہ سے آگے چل کر جنگ بدر پیش آئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخریٰ کے شروع میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعیین میں اہل سیر نے اختلاف کیا ہے۔ اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل جو کہ اطراف میں تھے اس علاقے میں، تو ان سے بھی پھر معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہی تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم دراصل مدد کو آئیں گے، اور ہم پر کوئی حملہ کرا تو تم دراصل مدد کو آنا ہے۔ ایام سفر میں مدینے کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی ان کے سپرد کیا گیا، اور اس دفعہ بھی پرچم جو تھا وہ سفید تھا، اور علم بردار جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اسی طرح 8واں سریہ وہ تھا جو سریہ نخلہ کہلاتا ہے، رجب 2 ہجری میں ہوا۔ اس مہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کی سرگردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا، اور ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی۔ دستے کے جو امیر تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، اور اس خط کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے ساتھ امیر کے ہاتھ میں دے دیا کہ 2 دن تک سفر کرتے رہنا، اس کو کھول کر نہ دیکھنا کہ کیا لکھا ہے، بلکہ 2 دن تک سفر کرتے رہنا، 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھنا۔ چنانچہ 2 دن بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے تحریر دیکھی تو اس میں درج تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھے تو آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو،
اور وہاں قریش کے ایک قافلے کے گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے ان کی خبروں کی اطلاع دو۔ انہوں نے سمعنا و اطعنا کہا، سمع و اطاعت کی، اور اپنے رفقا کو لے کر جو ساتھی تھے ان کو اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ خط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی پر جبر نہیں کیا جائے، جسے بھی شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو بہرحال آگے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش یہ کہتے ہی تمام ساتھی جو تھے سب کے سب کہہ اٹھے کہ ہم سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی لے چلیے۔ البتہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان ان کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے طویل مسافت کر کے نخلا کے قریب اترے تو وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کہ کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ یعنی مغیرہ کے غلام دونوں تھے، یہ ملے تھے۔ مسلمانوں نے اب مشورہ کیا آخر کیا کیا جائے۔ آج حرام مہینے کی یعنی رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا، جس سے وہ کام تمام ہو گیا، مر گیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل جو تھا وہ بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے تو انہوں نے مال غنیمت سے 5واں حصہ بھی نکالا، اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا خمس تھا، جسے خمس کہتے ہیں، اور پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے جو اس غزوے میں ہوئے۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی اور لوگوں نے ہنگامہ شروع کیا کہ انہوں نے حرام مہینے میں جنگ کیا ہے، تو سامان اور قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا تصرف، کسی بھی طرح کا لین دین، کسی بھی طرح کی ملکیت کا دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ رکوا دیا۔ اور وہ لوگوں کو، خاص کر مشرکین مکہ کو بہت بڑا ایک مسئلہ ہاتھ آ گیا کہ یہ لوگ دیکھو، انہوں نے تو دین ہی بدل ڈالا، انہوں نے تو روایتیں ہی بدل ڈالی، حرام مہینوں میں جنگ کر بیٹھے۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ ایشو کیا گیا کہ ہر آدمی اس سے متاثر ہوا۔ اب آگے چلیے، اس کے لیے رب العالمین نے کیا فیصلہ کیا یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے جو سلسلہ آپ کے سامنے مسلسل چلا آ رہا ہے، اس میں جو آخری درس میں نے آپ کو دیا تھا، اس کا مضمون تھا شفاعت، جس سے پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، علماء سو اپنے پیٹ لوگوں کے پیسوں سے بھی غلط طریقے سے بھرنے والے، ان لوگوں نے عوام کو جو دھوکہ دے کے رکھا ہوا ہے شفاعت کے سلسلے میں کہ جو چاہے کرو، ہمارے پیر تمہیں بچا لیں گے، ہمارے فلاں بچا لیں گے، تو یہ جو غلط عقیدہ تھا، اس حیثیت سے میں نے گفتگو کی کہ شفاعت اصل میں اسی وقت ہوگی جب خود رب اذن دے گا، کتنا نیک کیوں نہ ہو، صالح کیوں نہ ہو، اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے ایک مثال بتائی تھی کہ اس کے اندر ہم دراصل تین اقسام، تین طرح سے اس کو تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں، جن میں پہلا یہ ہے کہ شفاعت وجاہت، یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا پیر یا ولی یا فلاں یا عبد القادر یا معین الدین چشتی یا جو بھی اس کے خیال میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر اللہ پر اپنی ذات کا دباؤ ڈال کر وجاہت سے اللہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے بچا لیں گے، تو یہ واہیات عقیدہ ہے، اور اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے اور دائمی جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ دوسری شفاعت ہے جس کا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت محبت۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً دیکھیے کہ بادشاہ کے سامنے چوری یا دیگر کوئی بھی جرم کا مرتکب انسان پکڑا گیا اور اپنی آزادی اور نجات کے لیے شہزادوں سے یا ملکہ سے یا کوئی بھی بادشاہ کا جو محبوب ہے اس سے سفارش حاصل کر کے بادشاہ پر دباؤ ڈالے محبت کے لحاظ سے، یا ملکہ جو ہے وہ خود آ کے بادشاہ سے کہے کہ آپ فلاں مجرم کو چھوڑ دیں، اور باوجود بادشاہ اس کو اس کی جرم کی سزا دینا چاہتا ہو، لیکن محبت میں آ کر، کیونکہ اپنے محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹے ہوں یا دوست ہو، کوئی بھی ہو، تو محبت سے مغلوب ہو کر چور کو یا مجرم کو معاف کر دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ چور کے بارے میں میرا محبوب سفارش کیا ہے جس کو میں ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ ٹھکرانے سے میرا محبوب مجھ سے دور ہو جائے گا یا روٹھ جائے گا یا غصہ کرے گا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے محبت کی خاطر اس کے فیور میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی سفارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناممکن ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے جناب میں ایسا سفارشی تصور کرتا ہے تو وہ ویسا ہی مشرک و جاہل و احمق انسان ہے جیسے مشرکین مکہ تھے، اور شفاعت وجاہت کا عقیدہ رکھنے والا جیسا مشرک ہے ویسے ہی شفاعت محبت کا عقیدہ رکھنے والا بھی مشرک ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی خصوصیت سے محبت سے نوازا ہے، اپنے ہی بندوں میں کسی کو حبیب کہا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو روح اللہ کہا، جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ کہا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جیسا حضرت جبرائیل کو روح الامین کہا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہا، نزل به الروح الامین کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے، اپنے ملائکہ میں سے محبت کا اظہار کیا ہے اور انہیں بڑے بڑے خطابات سے نوازا ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت میں مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے اور بندہ بندہ ہے۔ بندہ کتنا ہی عالی مرتبت ہو جائے، بندگی کے رتبے سے قدم باہر نکال نہیں سکتا، غلامی کے مقام سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا دل جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید سے ہر وقت شاداں و فرحاں رہتا ہے، وہاں اس کی جباریت، قہاریت اور اس کے بادشاہیت کے ناطے وہ ہیبت اور اللہ کے غصے سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی محبت کو یا کبھی اللہ نے جو خطاب دیا ہے اس حیثیت سے رب پر رعب ڈالنے کا معاملہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی حالت میں اللہ کے کسی مقرب محبت سے مغلوب کیسے کرے گا؟ کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو، اللہ اس کی محبت سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا شفاعت محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں چل نہیں سکتی، جیسے شفاعت وجاہت چل نہیں سکتی۔ اگر اس طرح کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو رب العالمین کی توہین کرتا ہے، اور جو رب کی توہین کرے گا رب العالمین اسے چھوڑنے والا نہیں۔ تو دو شفاعت کی قسمیں ہم نے دیکھی، شفاعت وجاہت ہو نہیں سکتی، شفاعت محبت ہو نہیں سکتی۔ تیسری قسم ہے شفاعت بالاذن۔ اس کی صورت کیا ہے؟ شفاعت بالاذن کے لیے بھی میں کیا ہے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں۔ چور پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا بادشاہ کے سامنے، اور معلوم بھی ہو گیا کہ چوری اس نے کی ہے اور جرم بھی ثابت ہے، لیکن جو جرم کر بیٹھا ہے وہ چور اپنے جرم پر بڑا نادان ہے، بڑا پشیمان ہے، بڑا رو رہا ہے، بڑا کیا ہے بادشاہ کو ہی پکار رہا ہے، اسی سے التجائیں کر رہا ہے، رات دن اپنے قصور کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ اب ملکی آئین کے مطابق یعنی قانون کے مطابق وہ چور یا وہ مجرم سمجھتا ہے کہ مجھے سزا ہوگی، لیکن امید بھی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا، جیسے بادشاہ معاف کر سکتا ہے، یہ امید بھی ادھر لگائے ہوئے ہے۔ لیکن وہ مجرم بھاگ کر اپنے کسی وزیر سے، مشیر سے، ملکی امیر سے پناہ نہیں طلب کرتا۔ بادشاہ کے جو حوالی موالی ہیں، بادشاہ کے جو مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، ان کے پاس جا کے نہیں بولتا کہ تم سفارش کرو، بلکہ وہ بادشاہ ہی سے کیا ہے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ جرم تو کر بیٹھا ہے، لیکن جرم پہ نادان بھی ہے، نادم بھی ہے، اور جرم کے ساتھ پشیمان بھی ہے۔ اب اس کی پشیمانی دیکھ کر بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، لیکن معاف کرتے ہوئے اپنے محبوب بندوں سے انعام کے طور پر ان کے ذریعے سے معاف کروائے، بادشاہ خود چاہتا ہے۔ یہ ہے مثال شفاعت بالاذن کی، یعنی کسی نے جرم کیا، شفاعت کی امید لگایا، کیسے لگایا؟
رب سے لگایا، کسی اور کو نہیں پکارا، بلکہ ڈائریکٹ رب کو پکارا، رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رب کے سامنے رو رہا ہے، نادم ہے، پریشان ہے، اور رب نے بھی اذن اپنے طور پر، رب کا فیصلہ ہو چکا، اس کی ندامت، اس کا رونا اور اس کے اخلاص کی وجہ سے، کیونکہ یہ کسی اور کے پاس نہیں گیا، تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن جب معاف کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو رب چاہتا ہے کہ اپنے کوئی محبوب، اپنے کوئی مقرب بندے کے ذریعے اس کو معاف کروائے۔ تو رب یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کی سفارش کر کے جہنم سے نکلواؤ۔ رب خود کہتا ہے، صرف یہاں پر وہ جس کی سفارش کر کے وہ باہر نکال رہے ہیں، اپنے مقرب بندے کو اعزاز دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں نکلواؤ، ورنہ سب کچھ اختیار رب کا ہی ہوتا ہے۔ رب کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو نکال لیں، لیکن نکالنے کے طور پر رب اپنے مقرب بندوں میں سے کہتا ہے کہ تم اس کی سفارش کر کے نکال لاؤ۔ اس میں سفارش جو جس کی جا رہی ہے یا جس کی سفارش قبول کی جا رہی ہے، سفارش قبول کرنے میں سفارش کرنے والے کا اختیار کوئی نہیں ہے، رب کا ہے۔ رب خود چاہتا ہے کہ فلاں بندہ میرا بڑا مقرب ہے، اب فلاں بندہ جو جہنم میں ہے اس کو نکالنا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، تم جاؤ اور تم سفارش کر کے اس کو نکال لاؤ۔ تو اختیار کل رب کا رہے گا، رب ہی کے اذن سے وہ جائے گا۔ یہاں اپنے محبوب بندوں کو ایک اعزاز دینا ہے، وہ اعزاز دے کر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو، ان گنہگاروں کو نکالے گا۔ یہی مثال ہے جو میں آپ کو یہ جو چیز ہے نا شفاعت بالاذن، یہ ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ شفاعت بالاذن کے بھی لازمی تقاضے ہیں۔ پہلے شفاعت 3 قسم کی، شفاعت بالوجاہت کہہ لیجئے جو بالکل ناممکن ہے، شفاعت محبت کہہ لیجئے جو بالکل ناممکن ہے رب کے لیے، نہ محبت سے کوئی مغلوب کر سکتا ہے، نہ اپنی وجاہت سے دباؤ ڈال سکتا ہے رب پر۔ تیسری قسم شفاعت بالاذن ہے نا، وہ ہو سکتی ہے، قرآن و سنت سے وہ شفاعت ثابت ہے، لیکن اس کے بھی چند شروط ہیں، چند تقاضے ہیں۔ کیا ہیں؟ اب جس کسی کی بھی شفاعت اللہ تبارک و تعالی مانے گا، وہ رب کے حکم سے ہی اس کو نکال سکے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگا جائے۔ شفاعت خود جو مانگنا ہے وہ صاحب شفاعت سے نہیں، اللہ سے مانگنا۔ مثلا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونی ہے، تو ہم اللہ کے رسول سے نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہماری شفاعت کیجئے، بلکہ ہم رب سے کہیں گے کہ اے اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ شفاعت صاحب شفاعت، جن کے بارے میں حقیقتاً کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، تبھی بھی ہم ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مانگیں گے کہ اے اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کر۔ تو اب جس کی شفاعت ہو رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا بنے گا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے لیے شفاعت ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والا ہو۔ کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، اس دن نفع نہیں دے گی شفاعت کسی کی بھی، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، مگر کب ہوگی شفاعت، کب مانی جائے گی اس کی شفاعت؟ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، رحمان کی اجازت ملنا پڑے گا
اور رحمان راضی بھی ہونا پڑے گا، پسند کرے گا اس کے لیے بات کرنا، شفاعت کرنا، تب جا کے اس کی شفاعت ہوگی۔ تو لازمی طور پر جن باتوں کو آپ نے دیکھ لیا، اس حیثیت سے اب آگے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا خالصتاً حقدار اور اختیار رکھتا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے کوئی بھی اجازت، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے اختیار نہیں دیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا سورہ زمر میں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ آپ کہہ دیجئے شفاعت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے، گویا کہ یہاں پر ہے، تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا میں اللہ یہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے جو اپنے اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سفارشی قرار دیتے ہیں، ان کو آگاہ کر دیجئے کہ اللہ کے ہاں سفارش صرف اسی کی قبول ہوگی جس کی شفاعت کو وہ پسند کرے گا اور اس کے لیے اجازت دے گا، جس کی شفاعت کا مطلق اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وہ ان کے قول سے، ان کی شفاعت سے راضی ہوگا اور اللہ کا اذن ہوگا، تبھی اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اسی طرح مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کا مالک اس آیت کے تحت تفسیر میں کہ شفاعت کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، جن سے شفاعت کا سوال کیا جاتا ہے رب ہی سے کیا جانا چاہیے، یا اس کے علاوہ کسی اور سے کیا جائے تو اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ شفاعت تو اسی سے طلب کرنی چاہیے جو اس کا مالک یعنی رب ہے، اس کے علاوہ کسی سے درخواست نہ کی جائے، اس لیے کہ شفاعت بھی عبادت و بندگی کی ایک قسم ہے۔ جیسے عبادت کسی کے لیے جائز نہیں، ویسے ہی شفاعت کے لیے کسی دوسرے کے لیے آپ پکارنا جائز نہیں ہے، شفاعت کے لیے بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی واسطے مفسرین کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سفارشی قرار دینے کا یہاں پر کلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بطلان ثابت کیا ہے، باطل ہے وہ، کیونکہ فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تو کل مالک، کل اختیار شفاعت کا اللہ ہے، جیسے عبادت کسی اور کے لیے نہیں، شفاعت بھی کسی اور کے لیے نہیں۔ اب کتاب اللہ کے اندر جو آیات اور جو تشریحات میں نے آپ کے سامنے شفاعت کے سلسلے میں رکھا، اس کو آپ سمجھ کر پھر اپنے طور پر جو نظریات ہم نے قائم کر لیے ہیں وہ آپ پر عیا ہو جائے گا کہ کتنے باطل نظریات ہیں، کہ فلاں آئیں گے دامن پکڑ کے لے جائیں گے، فلاں آئیں گے ہم ہی گنہگار ہوں کچھ بھی کر لیں، ہم تو امت مرحومہ ہیں جی، محمدیہ ہیں جی، ہم تو لے کے جائیں گے۔ نہ 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 نہ، شفاعت رب کے اذن سے، جس کے بارے میں ہوگی وہ بھی رب کے اذن سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ان کی شفاعت کا ثبوت جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہوں گے، کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، ہاں گنہگار ہوں گے تو ان کی شفاعت ہوگی، مشرکوں اور کافروں کی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول، طویل روایت ہے جس میں فرمایا کہ پھر وہ میرے پاس آئیں گے، یعنی حضرت نوح کو، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وقت حشر کے میدان میں گنہگار اور تمام امت مل کر یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر وہ مجھ سے کہیں گے اور میں اپنی رب کی اجازت سے سفارش طلب کروں گا۔ دیکھیے، اجازت پہلے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اجازت دی جائے گی
اور میں اپنے رب کے سامنے سجدریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے کی حالت میں پڑا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو سفارش قبول کی جائے گی، واشفع تشفع، پھر اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جس کی تعلیم بھی اللہ مجھے اس وقت دے گا کہ کون کون سے ناموں سے پکاروں، پھر سفارش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے ایک حد متعین فرمائے گا، میں اس حد کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ سب سے اہم ترین بات آخری جملہ ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کا، جو کتاب التفسیر کے اندر آئی ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے حد کے مطابق، اللہ حد لگائے گا، ایسے یہ ان لوگوں کو تم کر سکتے ہو، یہ حد بندی ہے، ان کو لے آؤ۔ ہر کس و ناکس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہو جائے گی۔ خاص طور پر الفاظ آئے کہ اللہ حد لگائے گا، اس حد کے اندر میں اپنے امتیوں کو نکال لاؤں گا۔ اسی لیے اس کی شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ہر مرتبہ کی سفارش کے وقت اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، جب بھی یہ اجازت دے گا تب ایک حد ہو جائے گی، اسی حد کے اندر میں اس حد پر قائم رہوں گا، اس سے تجاوز نہیں کروں گا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہاری سفارش میں باجماعت نماز میں کوتاہی کرنے والوں یا نماز کی ادائیگی میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ قبول کر رہا ہوں۔ تو صرف اتنے ہی بندوں کو لے سکتے ہیں اللہ کے رسول جنہوں نے نماز میں تھوڑی سی اوپر نیچے کوتاہی کی ہوگی، انہی کو نکال سکتے ہیں۔ حد وہی ہے، اس کے اندر ہی لے آنا پڑے گا۔ اور جن کو نکالیں گے یہ شافع ہیں، شفاعت کرنے والے، لیکن مشفوع لہو، جس کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ کیسے رہنا، اسے بھی شرط ہے، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی شفاعت منظور کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھتے رہیں، آپ کو اور خلاصے کے ساتھ بات سامنے آ جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔